آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، ان پیغمبروں میں ایک دعوت تو کامن تھی، مشترک تھی، وہ دعوت تھی توحید کی دعوت۔ یہ تو تمام پیغمبروں میں مشترک دعوت تھی۔ توحید کا مطلب کیا؟ اللہ کے وجود پر ایمان لانا، یہ کائنات بنی نہیں ہے، اس کو بنایا گیا ہے، خود بخود کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ نمبر 2، یہ ماننا کہ وہ اللہ بندوں سے تعلق میں ہے، بنا کے اس نے چھوڑ نہیں دیا ہے۔ یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کائنات کو بنایا گیا، جس نے بنایا بس ٹھیک ہے بنا دیا، اب اس کا انسانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بھی غلط ہے، اس کا انسانوں سے تعلق ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے راضی کریں، میری مرضی کے خلاف نہ چلیں۔ یہ چیز بھی انبیاء کی دعوت میں شامل ہے۔ تیسری بات، جس اللہ نے بنایا ہے اس نے پیغمبروں کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، بہت سارے پیغمبروں کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے۔ رسولا قد قصصناہم علیک ورسولا لم نقصصہم علیک، اے نبی ہم نے بہت سے پیغمبروں کے نام آپ کو بتائے اور بہت سوں کے نام نہیں بتائے۔ حلال حرام ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے اس عمل کو، اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اس پورے یہ جو حکم کا ایک حصہ ہے، اس کو بنیادی عقیدہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ پیغمبروں کی جو دوسری دعوت تھی وہ کامن نہیں تھی، وہ ہر قوم میں اس سوسائٹی کے لحاظ سے، اس قوم کے لحاظ سے، جس قوم میں جو برائیاں تھیں، وقت کے پیغمبر نے ان برائیوں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے اور ان پہ رد کیا ہے۔ پھر اب آپ دیکھیں، لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا، ساتھ ساتھ بدفعلی، جو لڑکوں میں بدفعلی کا رواج ہو گیا تھا، اس کی بھی نفی کی انہوں نے، بہت زیادہ اس پہ کہا۔ ہر مجلس میں، ہر محفل میں اس کے خلاف آپ بولتے تھے۔ اتنا بولے کہ قوم کہنے لگی کہ اگر آپ اتنے ہی پاکیزہ ہو تو آپ ہماری بستی چھوڑ کے نکل جاؤ۔ لیکن لوط علیہ السلام اس دعوت میں لگے رہے، اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے کہ یہ لڑکوں سے بدفعلی چھوڑ دو، ترک کر دو۔ اس سے میں کہنا کیا چاہتا ہوں یہ میں آگے بتاؤں گا کہ کیوں بتا رہا ہوں میں، کہ ہر قوم نے ہر پیغمبر نے اپنی قوم میں جو خاص برائی دیکھی ہے اسی کو رد کیا ہے، ساری زندگی اسی پہ رد کرتے رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک دوسری بیماری بھی تھی، وَتَأْتُونَ فِينَا تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، راستے کاٹا کرتے تھے لوگوں کے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، راستوں میں بیٹھا کرتے تھے، مجلسوں میں نامناسب کام کیا کرتے تھے، اور راستوں میں بیٹھ کے لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ قطاع الطریق ڈاکوؤں کو بھی کہا جاتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے مفہوم ہیں۔ دوسری طرف شعیب علیہ الصلاۃ والسلام، ایک دعوت تو شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی کامن تھی، وہی دعوت توحید کی، اللہ کی طرف عبادت کی، جو تمام پیغمبروں کی دعوت۔ دوسری چیز جو اس قوم میں برائی تھی وہ تھی ناپ تول میں کمی، تجارتوں میں ڈنڈیاں مارا کرتے تھے وہ۔ تو شعیب علیہ السلام کی ساری زندگی توحید کی دعوت اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا، کاروباری معاملات میں کسٹمر کو دھوکہ نہ دینا، ساری زندگی شعیب علیہ السلام کی اسی دعوت میں گزری۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ساری زندگی ناپ تول میں کمی مت کرو، تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو، انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں تم لوگ کھاتے پیتے لوگ ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کو دھوکہ دینے کی؟ جب تم مال لیتے ہو تو پورا گن کے لیتے ہو، اپنا حق جب دیتے ہو تو گڑبڑ کرتے ہو اس میں۔
پوری زندگی اسی میں گزری اور بحث مباحثے اسی میں ہوتا رہے. الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. اے شعیب تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں. ہم ویڈیو نہیں بناؤ بھائی جب لکھا ہوا ہے نا. اے شعیب تیری نماز تجھے یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں. اے شعیب تیری نماز تجھے یہ کہتی ہے کہ ہم تیری مرضی سے کاروبار کریں. یعنی کاروبار بھی اب ہمیں معاذ اللہ اے شعیب تو سکھائے گا کہ ہم نے کیسے بزنس کرنا ہے. تو یہ ان کی قوم میں بیماری تھی. شعیب علیہ السلام نے ساری زندگی اس پہ محنت کی. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ایک ایسی قوم میں آئے جو پہلے سے اسٹیبل ہو چکی تھی. بنی اسرائیل میں ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی. داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے حکومت قائم کی. تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی زیادہ محنت بنی اسرائیل کی اصلاح میں لگی ہے. بنی اسرائیل کو ٹھیک کرنے میں، اپنی قوم کو ٹھیک کرنے میں. انہوں نے عبادت پہ زیادہ زور دیا، وسائل پہ بھی زور دیا. قدر فی السرد لڑیاں بنایا کرتے تھے، زرہیں بنایا کرتے تھے تاکہ جنگوں میں کام آئیں. بہت بڑی فوج بنائی ان کے لیے. کھانے جب ہوتے تھے نا ان فوجیوں کے لشکروں کے، تو بڑے بڑے دیگڑے تیار کیے انہوں نے. دیگ کی سپرلیٹو ڈگری دیگڑا ہے. گڈ بیٹر بیسٹ ہوتا ہے نا. دیگچی، دیگ، دیگڑا، یہ ہماری اردو ہے. بنائی بھی ہے نہیں. تو بڑے بڑے دیگڑے ہوتے تھے جس میں فوجی لوگ آ کے کھانا کھایا کرتے تھے. تو سلیمان اور داؤد علیہ السلام نے کس چیز کو فوکس کیا؟ اپنے آپ کو عسکری لحاظ سے مضبوط کرنا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے ایک دعوت تو تمام پیغمبروں میں کامن ہے. تمام پیغمبروں میں ایک دعوت کیا ہے؟ کامن. توحید کی دعوت کہ اللہ کے غلام بن کے رہو. باقی ہر پیغمبر نے اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے جس میں جو خرابی دیکھی، یا خرابی نہیں ہے لیکن قوم کو اسٹیبل کرنا ہے یا ترقی دینی ہے، تو ہر پیغمبر نے وقت کی ضرورت کے حساب سے کام کیا ہے. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، شرک پھیلا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں صرف توحید کی محنت کی. صرف توحید کی محنت کہ بتوں سے نکلو، یہاں سے ایک اللہ کی طرف آؤ. عقیدے کو درست کرنے کی محنت کی. موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. تمام پیغمبروں میں جو کامن دعوت ہے نا توحید، اور اس کے لوازمات میں پھر اللہ کی ساری باتوں کو ماننا، اس میں موت کے بعد کی زندگی. اچھا، یہ تمام دعوتیں سیکولر اور لبرل لوگوں کی نہیں ہوتی. یہ یونیورسٹیوں کی، کالجز کی دعوتیں نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی سمجھ لو ورنہ اچھے بھی سمجھ جائیں گے آپ کے مرنے کے بعد. ابھی سمجھ گئے، سستے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو بغیر پیسے لیے. ورنہ مرنے کے بعد جب فرشتے سمجھائیں گے تو تھوڑا مہنگا، ریٹ زیادہ ہے اس کے. فرشتے یہ سب باتیں سمجھا دیں گے لیکن ریٹ کیا ہے؟ زیادہ ہے. وہ ریٹ یہ ہے کہ طبیعت سے دھلائی ہوگی، اس کے بعد ہم سب کے اچھے بھی سمجھ جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا نا تو فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. اللہ کہہ رہے ہیں پھر کوئی کام نہیں آئے گا اور پھر ایڑیاں رگڑو گے. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. اے اللہ مجھے ایک تھوڑی سی مہلت دے دے، میں واپس چلا جاؤں تاکہ میں نیک اعمال کروں. میں جو تیرے پیغمبروں کی باتوں پہ یقین نہیں کر رہا تھا، میں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنا باپ بنا دیا تھا. ہر چیز سائنسدانوں سے پوچھوں گا میں. جو سائنسدانوں سے پوچھنے کی چیز نہیں بھی ہے وہ بھی کس سے پوچھوں گا؟ سائنسدانوں سے. اگر یہ سائنس کا ٹاپک ہوتا نا، آخرت، قبر کا عذاب، حساب و کتاب، جنت جہنم، تو اللہ پیغمبروں کو نہ بھیجتا، یہ کام سائنسدانوں کے ذمہ لگاتا اللہ تعالیٰ.